अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जिन इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स पे हम बात करेंगे उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पे। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से दुनिया भर में जो डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं उसके क्या मकासद हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं दोनों ममालिक जंगबंदी के बाद। और हम बात करेंगे इसराइल की शर्मनाक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ जो फ़लस्तीन में जारी हैं। और हम बात करेंगे इसराइल की नई साजिश के बारे में। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी ट्रबल में क्यों हैं, मुश्किलात में क्यों नज़र आ रहे हैं, इसका भी हम ज़िक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी करें। आपकी राय मेरे और मेरी टीम के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। आज सुबह सुबह बलूचिस्तान के शहर खुजदार में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें स्कूल बस को टारगेट किया गया, बॉम्ब से उड़ा दिया गया, जिसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की थी। कमोबेश 38 अफराद इसमें शामिल थे और अब तक मेरी इत्तलात के मुताबिक 6 बच्चों की शहादत हो चुकी है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एपीएस की तरह बच्चों को दोबारा से टारगेट करना, इंसानियत के दर्जे से गिरे हुए लोग हैं जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजरा है, जहां इंडिया दुनिया भर में डेलीगेशन भेज के पाकिस्तान को एक दहशत गर्द मुल्क साबित करार देने पे तुला हुआ है। वहीं पे पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयां करवा के, दहशत गर्दी के मामला करवा के ये साबित किया जा रहा है कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर दहशत गर्दी का न सिर्फ शिकार है बल्कि शायद उसको अंदरूनी तौर पे कमजोर करने की साजिश भी की जा रही है। पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग लड़ता हुआ आ रहा है, जिसमें पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अफवाज एक साथ हैं। जरूरत इस अमर की है कि इस दहशतगर्दी को न सिर्फ मुल्की सतह पे बल्कि गैर मुल्की सतह पे भी लोगों के सामने लाया जाए, उनको बताया जाए कि पाकिस्तान में भारत किस तरह से दहशतगर्दी के मामला करवा रहा है। और इन तमाम वाकयात में, जैसे कि जाफर एक्सप्रेस में हमारे पास सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, उन सारे एविडेंस को दुनिया के सामने पेश किया जाए और अपना पाकिस्तान का मुकदमा और स्टांस दुनिया के सामने रखा जाए कि किस तरह हम पे एक तो जंग मुसल्लत कर दी गई, उसके बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में एक दहशतगर्द मुल्क करार देने के ऊपर तुला हुआ भारत पाकिस्तान के अंदर किस तरह अंदरूनी तौर पे दहशतगर्दी में मुलव्वस है। और इस दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को, ममालिक को, पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन अनासिर को दुनिया के सामने इबरत का निशान बना के पेश किया जाए, ताकि दुनिया इस हवाले से एक इबरत हासिल कर सके। दुनिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान में भारत की बढ़ती हुई दरअंदाजियों को, बिलखुसूस दहशतगर्दी के वाकयात को इंतहाई सख्ती की नज़र से देखें और इसमें मिलने वाले सबूत और शवाहिद जो पाकिस्तान की तरफ से दुनिया में पेश किए जाएं, उनको मद्देनजर रखते हुए भारत के खिलाफ अमन पसंदी का परचम बुलंद करें। ऑपरेशन सिंदूर की बुरी तरह नाकामी के बाद भारत फिर अपनी जिद पे तुला हुआ है कि वो किसी ना किसी तरह ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बना के छोड़ेगा। दूसरे मरहले पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि ऑपरेशन सिंदूर की दोबारा से मरहम पट्टी करके, यानी कि उसकी रीब्रांडिंग करके दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस दूसरे मरहले में डेलीगेशंस बनाए गए हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाएंगे, स्पेशली P5 यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसके पास जाके पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार देने की कोशिश की जाएगी। ये एक मुश्किल सूरत हाल है इंडिया के लिए, क्योंकि दुनिया ने किसी तौर भी इंडिया का नजरिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उनका जो बयानिया है उसको कबूल करने से इनकार कर दिया है। दुनिया का कोई मुल्क भारत के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता ऑपरेशन सिंदूर को लेके। हाँ, दहशत गर्दी के लिए सारी दुनिया का एक ही मौकफ है, पाकिस्तान को शामिल करके पाकिस्तान भी ये बात कहता है कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ है। बहरहाल इस दूसरे मरहले में जो डेलीगेशंस जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह जो भी सबूत वो बना सकते हैं, पेश कर सकते हैं, वो पेश करें। पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाया जाए दुनिया के बाकी ममालिक से, और इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो IMF की तरफ से जारी करदा फाइनेंशियल एड है उसको सस्पेंड करवा दिया जाए। इंडिया अपने मकासद में किस हद तक कामयाब होता है, आने वाला वक्त हमें बताएगा। दूसरी तरफ आज ये मालूमात सामने आई हैं कि पाकिस्तान में 2 डेलीगेशंस बनाए गए हैं। एक मुसद्दिक मलिक की सरबराही में जो कि अमेरिका की तरफ जाएगा, और दूसरा डेलीगेशन बिलावल भुट्टो जरदारी
کی سربراہی میں بنایا گیا ہے جو کہ یورپ کی طرف جائے گا۔ یہاں پہ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس بات پہ احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کو ان وفود میں شامل نہیں کیا گیا۔ بہرحال اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو حکومت بہتر جانتی ہے، لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشنز امریکہ اور یورپ جا رہے ہیں مصدق ملک اور بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں، یہ پاکستان کا مقدمہ ٹھوس بنیادوں پر تمام ممالک کے سامنے پیش کریں کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ جارحیت خطے کے اندر جاری رکھے ہوئے ہے، اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ بھارت نے اس خطے میں دوسرے ممالک سے بھی کس طرح کے روابط رکھے ہیں، ان کو بھی بنیاد بنانا چاہیے۔ سب سے پہلے بات ہونی چاہیے 7 مئی سے 10 مئی تک جو جنگ پاکستان پہ مسلط کی گئی، کس طرح پہلگام حملے کو ایک بنیاد بنایا گیا، اور پہلگام حملے سے پہلے جو پلوامہ میں ہوا تھا اور بالا کوٹ اسٹرائکس کی گئی تھی ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ مطلب پاکستان کو اپنا مقدمہ بھرپور طریقے سے پیش کرنا چاہیے، جس میں سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ جنگ کے واقعات اور معاملات سامنے رکھنے چاہیے، اور یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ پہلی بار جب 7 مئی کو بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان نے جواب میں کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنے دفاع میں 5 جہاز 6 جہاز جو بھی تھے وہ مار گرائے۔ پاکستان نے اپنے دفاع میں جو کیلکولیٹڈ کارروائی کی، صرف 5 جہاز مارے گئے۔ اس مرحلے پہ جو ہمارے ایئر چیف مارشل ہیں ان کا کہنا تھا کہ جہاز جو ہیں وہ زیادہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن پاکستان نے بہت کیلکولیٹڈ کارروائی کی۔ اس کے بعد ڈرونز بھیجے گئے، ملک بھر میں تباہی مچائی گئی انڈیا کی طرف سے، اور پھر 10 مئی کی صبح نور خان بیس پہ جو حملہ کیا گیا اور سرگودا ایئر بیس پہ حملہ کیا گیا، اس بعد پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ انڈیا کو بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اس بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے ہنگامی طور پہ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو بتایا کہ اب ہم رسپونڈ کریں گے، اور وہ رسپونڈ دنیا دیکھے گی اور دنیا بتائے گی، اور پھر دنیا نے دیکھا اور دنیا نے بتایا کہ پاکستان نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا۔ بھارت یہ امید نہیں کر رہا تھا، کیونکہ بھارت کا جو ایک رویہ رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان کو کسی نہ کسی الزام میں ملوث کر کے اور اس الزام کو بنیاد بنا کے نہ صرف اس سے سیاسی مقاصد بھارت میں حاصل کیے جائیں، بی جے پی گورنمنٹ نے سیاسی مقاصد بھی حاصل کیے ہیں اور اسی نیریٹو پہ حاصل کیے ہیں، پاکستان مخالف بیانیے پہ ووٹ بینک بنایا ہے، اور پلوامہ حملے کے بعد بالا کوٹ اسٹرائکس کی گئی تھی، اسی طرح پہلگام حملے کے بعد جو 7 مئی کو جنگ کی شروعات کی گئی، وہ بھی ایک ایسا پیٹرن ہے جو دنیا کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے گا کہ بھارت تو اسی طرح کی کارروائیاں ماضی میں بھی کرتا آ رہا ہے، تو ماضی کی سارے واقعات کو ٹھوس ثبوت اور شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے، اور نہ صرف واقعات بلکہ ابھی نندن جو کہ بالا کوٹ اسٹرائک میں موجود تھا اور طیارہ گرنے کی وجہ سے پاکستان نے اس کو پکڑ لیا تھا اور پھر ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ اس کو واپس کر دیا گیا تھا، یہ بھی مینشن کرنا بہت ضروری ہے۔ کلبھوشن یادو کا کیس بڑا اسٹرانگ ہے پاکستان کا، جس میں اس نے کنفیس کیا تھا کہ وہ بینگ ایک نیوی آفیسر انڈیا کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات میں ملوث رہا ہے۔ یقیناً کہ کلبھوشن یادو کا کیس ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے جسے دنیا کے سامنے علل اعلان پیش کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سنتاس معاہدہ معطل کیا گیا بھارت کی طرف سے، یعنی کہ انڈس واٹرز ٹریٹی، جس کو بھارت نے یونیلیٹرلی سسپینڈ کیا، اس کا معاملہ بھی سے دنیا کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے کہ بھارت کس طرح خطے میں پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ واٹرز کو جو ہے وہ ویپنائز کیا جا رہا ہے، اور یہ معاہدہ جو کہ عالمی بینک کی زیر نگرانی ہوا تھا، عالمی بینک کی ثالثی میں ہوا تھا، اس کی یک طرفہ خلاف ورزی انٹرنیشنل واٹر لاز کی خلاف ورزی میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ بھی ضرور اس ڈیلیگیشن کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کو بھارت سے بہت بڑا خطرہ ہے کہ اب بھارت پانی بند کرنے پہ بھی آ گیا ہے، جس پہ پاکستان کا ایک ٹھوس بیانیہ دنیا کے سامنے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتا ہوا آ رہا ہے، اور پاکستان کا کیا نظریہ ہے کشمیر کو لے کے، کیا نیریٹو ہے، کیا پالیسی ہے، وہ بھی دنیا کے سامنے رکھی جانی چاہیے۔ یقیناً پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کشمیر معاملے کو، کشمیر ایشو کو مینشن کرنا بھارت کے لیے ایک کرارا جواب ہے، یعنی کہ یہ ثالثی کا معاملہ کشمیر پہ پاکستان کو ہر طرح سے منظور ہے، پاکستان کو اس معاملے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت یعنی کہ سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کشمیریوں کو دیا جانا چاہیے، تاکہ وہ کھل کے اپنی رائے کا
اظہار کر سکے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جاری ہیں، جہاں کشمیری مسلمانوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے یہ معاملہ بھی آنا چاہیے کہ بھارت اپنے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ کیسا نفرت انگیز رویہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور مائنورٹیز کو سپریسڈ کیا جا رہا ہے بھارت میں، جس میں مسلمان اور سکھ بالخصوص شامل ہیں۔ مسلمانوں کو شہریت سے محروم کرنے کے قوانین لاگو کیے گئے، جو کہ CEA اور NRC کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ مساجد کی شہادت، مذہبی فسادات اور مسلمانوں پہ منظم حملے، اسی طرح سکھ برادری پہ بھی ان کی خالصتان تحریکوں کے سکھوں پہ مظالم، ان کے خلاف ریاستی دہشت گردی، سکھوں کا قتل سر فہرست شامل ہے۔ بھارت کا یہ طرز عمل اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کو کشمیر کو لے کے اپنا موقف، بلکہ فلسطین کو لے کے بھی اپنا موقف دنیا پہ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو دہرایا جانا چاہیے کہ اسرائیل کو بحیثیت ریاست پاکستان کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا، اور اسرائیل کی فلسطین میں جاری انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں بھی اس میں مینشن کی جانی چاہیے۔ اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے، اسرائیل نے فلسطین کو ملنے والی امداد کو روک دیا ہے۔ نہ تو وہاں خوراک پہنچ رہی ہے، نہ تو وہاں پینے کا پانی موجود ہے، نہ تو وہاں ادویات موجود ہیں۔ ایک خبر جو سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی ہے چین کے حوالے سے، کہ چین نے اپنے امدادی جہاز فلسطین میں اتار دیے ہیں، یہ جھوٹی خبر ہے۔ فلسطین میں کسی طرح کی امداد نہیں پہنچی۔ جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے وہ پرانی ویڈیوز ہیں جس میں امریکہ نے فلسطین میں امداد پہنچائی تھی۔ لہٰذا اس طرح کی کسی بھی قسم کی ویڈیو کو شیئر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ یقیناً عالمی اداروں کے لیے ایک گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے، اور فلسطین کے لیے جو امداد کی کوششوں میں تیزی آئی ہے اس میں ایک رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ نہ صرف پاکستان کے خلاف بھارت کا جو نفرت انگیز رویہ ہے اس کو سر عام دنیا میں پیش کرنا چاہیے، بلکہ دنیا کے باقی ممالک کو یہ بتانے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ بھارت کس طرح سے خطے میں دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کے علاوہ ایک جارحیت انگیز رویہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت نے نیپال کی سرحد کی خلاف ورزیاں کی ہیں، بھارت نے چین سے متنازع سرحدی تصادم کیا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تنازعات کو ہوا دی ہے، جس میں جو پانی کے معاہدات تھے، جو بائیلیٹرل ٹریٹیز تھیں بنگلہ دیش کے ساتھ، ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور سری لنکا کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی گئی ہے۔ بھارت کا یہ رویہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے ایک سکھ ایکٹیوسٹ جو خالصتان تحریک کے ایکٹیوسٹ تھے، ہردیپ سنگھ نجار، ان کا قتل کینیڈا کی سرزمین پہ کیا گیا، اور اس بات کا باقاعدہ ثبوت اس وقت کے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پیش کیا۔ دنیا کے اس بات کو بھی پوائنٹس میں انکلوڈ کیا جانا چاہیے کہ بھارت کس طرح دنیا بھر میں ریاستی خود مختاری کو چیلنج کرتا ہوا آ رہا ہے۔ پاکستان کو عالمی برادری سے، اپنے دوست ممالک سے، خطے میں اپنے تعلقات، جس طرح سے دوستی کے تعلقات پاکستان نے قائم کیے ہوئے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کس طرح امن قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور پاکستان کا ٹریڈ کو لے کے کیا نظریہ ہے، پاکستان کس طرح سے گلوبل ٹریڈ انویسٹمنٹ کا ہب بن سکتا ہے۔ یہ معاملات دنیا کے سامنے رکھنے چاہیے۔ دنیا کے تمام ممالک کو اس بات پہ مجبور کیا جانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ وہ بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی، اور خطے میں ایک جارحیت کا جو رویہ بھارت نے اپنایا ہوا ہے، ایک اگریشن پھیلایا ہوا ہے، اس کے خلاف شدید مذمت کرنی چاہیے۔ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ فلسطین کے مسئلے کو فی الفور حل کرنا چاہیے۔ بھارت اور اسرائیل کو بین الاقوامی یعنی کہ انٹرنیشنل لاز کا پابند بنایا جانا چاہیے۔ جنوبی ایشیا کو مزید کسی جنگی صورتحال سے بچانے کے لیے تمام دنیا کے ممالک کو فوری طور پہ یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ ایک انتہائی ضروری خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، امریکن انٹیلیجنس ہے، اس کے مطابق اسرائیل اس وقت یہ تیاری کر رہا ہے کہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو نشانہ بنایا جائے اور ان کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اسرائیل کے اس اقدام سے نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا بھر میں کیسی تباہی پھیل سکتی ہے، اس بات پہ غور کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اسرائیل دنیا میں وہ تباہی کر دے گا جس کو کسی طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، نریندر مودی اس وقت ایک شدید مشکل کا شکار ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر وہ پاکستان کے خلاف جنگ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں تو عالمی طاقتیں ان کے اوپر ایک قہر بن کے ٹوٹ پڑیں گی، لیکن
इंडिया में इस वक़्त जिस तरह नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो भी काबिल-ए-गौर है। बल्कि जो हिंदू शिद्दत पसंद तंज़ीमें जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त आरएसएस शामिल है, उसका निशाना बन गए हैं। बीजेपी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, इसका पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है। ये सिर्फ़ हिंदुत्व को फ़रोग़ देने के लिए वजूद में आई है। इसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी इस वक़्त शदीद तनाव और डिप्रेशन का शिकार नज़र आते हैं, क्योंकि ना तो वो पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा से जंग शुरू कर सकते हैं, ना ही जंगबंदी पे भारत के अपने अवाम, मीडिया या उनकी पार्टी खुश है। आने वाला वक़्त नरेंद्र मोदी और भारत के लिए बहुत सी मुश्किलात लेके आने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा मरहला भी नाकाम रहेगा और भारत इसमें भी किसी तौर से कामयाब नहीं हो सकेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।